اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تم پر بھی حرام کیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم فرمایا کہ آخرت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، یعنی جو آدمی اس دنیا کے اندر ظلم کرے گا وہ آخرت میں اس کے لیے آخرت اندھیر نگری ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، موضوع ہے ظلم۔ ظلم کیا ہے، اس کی کون کون سی اقسام ہیں؟ ظلم کا نام سنتے ہی آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ظلم خواہ کسی نوعیت کا بھی ہو، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، جرم عظیم ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینے اور حد سے تجاوز کرنے کو ظلم کہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تم پر بھی حرام کیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم فرمایا کہ آخرت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، یعنی جو آدمی اس دنیا کے اندر ظلم کرے گا وہ آخرت میں اس کے لیے آخرت اندھیر نگری ہوگی۔ ظلم کی اقسام میں سب سے پہلی قسم ہے شرک، جس کو ظلم عظیم کہا گیا، ان شرک لظلم عظیم۔ دوسرا ہے گناہ کے ذریعے سے اپنی جان پر ظلم کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، پس اس نے اپنے نفس پہ بڑا ظلم کیا۔ اور ظلم کی تیسری قسم ہے انسانوں کی حق تلفی اور انسانوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا۔ جو پہلی قسم ہے ظلم کی، شرک، ان شرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، اس کے حقوق اور اختیارات میں، الوہیت اور ربوبیت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کی معافی نہیں دیتے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے اللہ جس کو چاہیں معاف کر لیں۔ لیکن شرک کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ بندوں کو شرک کی معافی نہیں دے گا، جس کا خاتمہ شرک پہ ہوا وہ دائمی جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، ما فوق الاسباب، کسی سے مدد مانگنا، کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، کسی سے دعا اور فریاد کرنا، کسی جگہ کا طواف کرنا یا کسی کو سجدہ کرنا، یا نظام کائنات کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو تصرف کرنے والا ماننا، یہ شرک کی مختلف اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نوع کے شرک سے بچائے، حتیٰ کہ ریاکاری کو بھی شرک کہا گیا ہے، یعنی کسی کو دکھلانے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ ظلم کی دوسری قسم گناہوں کے ذریعے اپنی جان پر ظلم کرنا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا۔ اس درخت کا پھل کھانے کے معنی کیا تھے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی منع کر دیا کہ اس کا پھل نہ کھانا، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، یعنی اللہ کی نافرمانی جو ہے اس کو ظلم قرار دیا گیا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ نے جو حدود اور قیود انسانوں کے لیے مقرر کر دی ہیں ان سے تجاوز کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں۔ کبیرہ گناہ بہت بڑا ظلم ہے، لیکن صغیرہ گناہ بھی دراصل اپنی جان پہ ظلم ہے، اور بعض اوقات صغیرہ گناہ کا عادی انسان ہی کبیرہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ سود خوری، جوا، زنا، شراب اور منشیات، جادو ٹونے، اسراف اور تبذیر اور حرام کمائی، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، نمازوں کو ضائع کرنا، ذخیرہ اندوزی، اور گانے اور موسیقی، بے پردگی اور بے حیائی، دھوکہ اور ملاوٹ، الحاظ القیاس، جو بھی کبیرہ گناہ ہیں، جو بھی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، یہ سب اپنی ذات پہ ظلم ہے، اپنے ساتھ ناانصافی ہے، اور اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تیسری قسم ہے
لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا اور لوگوں کی حق تلفی کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم و دینار و مال و اسباب نہ ہوں وہ مفلس ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے کے ساتھ آئے گا، اس نے نیکیاں کی ہوں گی لیکن دوسرے انسانوں کے حق مارے ہوں گے، کسی پہ دست درازی کی ہے، کسی کا ظلم کیا ہے، کسی کو گالی گلوچ کی ہے، اور یہ آئے گا اور یہ لوگ حقوق طلب کرنے کے لیے آ کر اللہ کے پاس اپنی درخواست دیں گے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی نیکیاں ان کے اوپر تقسیم کر دی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن جن لوگوں پہ اس نے ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، ان کے حق مارے ہیں، ان کو ایذا پہنچائی ہے، ان کے حقوق ابھی باقی ہیں، تو پھر اللہ فرمائے گا کہ اب ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں اور پھر اسے اوندے مونگ سیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس۔ اللہ ہمیں اس افلاس سے محفوظ رکھے۔ یعنی حقوق العباد میں کوتاہی یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی یہ ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے۔ یتیموں کا مال کھانا، بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنا، کسی کی زمین جائیداد وغیرہ کے اوپر ناحق ناجائز قبضہ کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا، قرض ادا نہ کرنا، مزدور کی اجرت پوری نہ دینا، اولاق کو عاد کر دینا، قطع رحمی کر دینا، والدین کو ایذا پہنچانا، پڑوسی کو تکلیف دینا، غیبت، حسد، بغض، جھوٹ، بددیانتی، وعدہ خلافی، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی کرنا اس کو ظلم قرار دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر ظلم نہ کرو۔ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے اگرچہ اس میں تاخیر ہو اللہ کی اسی حکمت کے تحت، لیکن اللہ مظلوم کی ضرور سنتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو ظلم سے روکو، اس کا ہاتھ پکڑو تاکہ وہ ظلم اور زیادتی نہ کرے، یہ اس کی مدد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔